کچھ لوگ 15 شعبان کے متعلق کہتے ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں، نادان ہے ایسے لوگ۔ اپنے نام کے ساتھ بہت کچھ لگا لینے سے یا پروپیگنڈا کرنے سے جھوٹ سچ نہیں ہوتا، جھوٹ ہمیشہ جھوٹ ہی رہتا ہے۔ کیسے نادان لوگ ہیں؟ 15 شعبان کی رات کو امت اہل سنت مساجد میں اکٹھے ہو کر یا گھروں میں خواتین نوافل پڑھتی ہیں، دعا مانگتی ہیں، توبہ کرتی ہیں، دن کو روزہ رکھا جاتا ہے۔ تو یہ افسوس ہے ان لوگوں پر، یہ کہتے ہیں نہ روزے کی کوئی حقیقت ہے اور نہ ہی کوئی رات کو عبادت کے متعلق کوئی حقیقت ہے۔ یہ جامع ترمذی میرے پاس موجود ہے، حدیث کا نمبر ہے 739 739۔ اس کے اندر باب ہے ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان، 15 شعبان کی رات کی فضیلت۔ اس میں وہ حدیث لاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ گھر میں موجود نہیں تھے، میں آپ کو ہر آپ کی زوجہ کے پاس دیکھا، آپ وہاں بھی موجود نہیں تھے۔ آپ کو ڈھونڈتی ہوئی میں بقیع کے قبرستان میں پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ، میں تو آپ کو آپ کے ازواج کے پاس دیکھ رہی تھی، آپ وہاں نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی ینزل، اللہ رب العزت اس رات اپنی شان کے مطابق نازل ہوتے ہیں، نزول فرماتے ہیں، تشریف لے کے آتے ہیں لیلۃ نصف من شعبان، 15 شعبان کی رات کو الی السماء دنیا، آسمان دنیا پر تشریف لے کے آتے ہیں۔ اور کیا ارشاد فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ کلب، بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کی تعداد سے بھی زیادہ اللہ رب العزت اس رات میری امت کی مغفرت فرماتے ہیں آسمان دنیا پر تشریف لے آ کر۔ یہ رات تو مغفرت کی رات ہے، اسی لیے میں یہاں نوافل، اسی لیے یہاں دعا مانگ رہا ہوں، اور حضور بتائیں کہ یہ مغفرت کی رات ہے، توبہ کی رات ہے، اور اللہ اس رات مانگنے والوں کو عطا کرتے ہیں اور کرم نوازی فرماتے ہیں، آسمان دنیا پر تشریف لے کے آتے ہیں۔ یہ سنن ترمذی تھی، یہ ابن ماجہ ہے۔ یہاں بھی امام نے باب باندھا ہے، باب ما جاء فی لیلۃ نصف من شعبان، 15 شعبان کی فضیلت کے متعلق باب۔ یہ 1388 یعنی 1388، پھر 1389، پھر 1390، یہ 3 حدیثیں یہاں موجود ہیں۔ یہ 3 حدیثیں بھی کسی کو نظر نہیں آتی، کہتے ہیں کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، تو بھئی آپ کو نظر نہیں آ رہی ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت علی راوی ہیں اس کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو فَقُومُوا لَيْلَهَا، اس رات کو جاگتے اور قیام فرماتے، نماز پر نماز پڑھتے، نماز پر نماز پڑھتے، وَصُومُوا نَهَارَهَا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن کا روزہ رکھتے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت آسمان دنیا پر تشریف لے آتے اپنی شان کے مطابق، فَإِنَّ اللَّهَ يَنزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا، اللہ رب العزت اپنی شان کے مطابق نزول فرماتے آسمان دنیا پر، اور ارشاد فرماتے ہیں ہے کوئی مغفرت مانگنے والا اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کو بخشوں، ہے کوئی دعا مانگنے والا اس کی دعا کو قبول فرماؤ، ہے کوئی بلاؤں سے عافیت طلب کرنے والا اس کو عافیت دوں اور اس کی بلاؤں کو دور کروں۔ یہ 3 حدیثیں ہیں، ایک ایک کر کے یہاں پیش کی گئی ہے۔ یہ فضیلت 15 شعبان کی فضیلت اور شب بارات کی فضیلت کی بدولت، اور یہاں مسند احمد بن حنبل کے اندر علیحدہ حدیثیں موجود ہیں، طبرانی کے اندر علیحدہ حدیثیں موجود ہیں، اسی طرح کنز الاعمال کے اندر علیحدہ حدیثیں موجود ہیں، ابن حبان کے اندر علیحدہ حدیثیں موجود ہیں۔ ہر جگہ 15 شعبان کے متعلق فضیلت ہے، اور پوری امت اسی پر کھڑی ہے، بناتی ہے، اور اس میں عبادت کی جاتی ہے، توبہ کی جاتی ہے، استغفار کیا جاتا ہے۔ اللہ کے بندو حیا کرو، اب اللہ سے مانگنے سے بھی روکتے ہو۔ ان کا ایک ہی مقصد ہے کہ جب بھی کسی پر کوئی عمل کرنے لگے اعتراض کر دے تاکہ امت اس سے رک جائے۔ خیر سے روکنے والا تو کافر ہوتا ہے بھائی، خیر سے روکنے والا تو منافق ہوتا ہے، اللہ کے دین سے روکنے والا، مساجد سے روکنے والا، دین سے روکنے والا، توبہ سے روکنے والا کون ہے؟ سورہ القلم کے اندر موجود ہے مناع للخیر، وہ لوگ
ولید بن مغیرہ پیسے دیتا تھا لوگوں کو، مال دیتا تھا، جائیداد میں حصہ دیتا تھا کہ اللہ کے نبی کی بات نہیں سننی، دین کے لیے نہیں جانا، وہ جہاں بلا رہے ہیں خیر کے لیے ان کی بات کو نہیں ماننا، خیر کی طرف نہیں جانا۔ تو منافق اپنے مال اور کافر اپنا مال لگاتے تھے کہ لوگ مساجد میں نہ جائیں، اللہ کے نبی کے پیچھے نہ جائیں، دین نہ سیکھیں، توبہ نہ کریں، استغفار نہ کریں۔ تو یہ ان کی روش، ان کا طریقہ آج لوگوں نے اپنا لیا ہے۔ اگر امت اکٹھے ہو کر دعا مانگ لیتی ہے اور اللہ کہتے ہیں میں تو مانگ میں دوں گا، تو دامن پھیلا میں دوں گا، تو پھر کیوں ایسا کیا جاتا ہے؟ صرف انتشار پسند لوگ اور افتراق پیدا کرنے والے، امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ ڈٹ کر محبت کے ساتھ اس رات کو توبہ کریں، معافی مانگیں، اس کے راستے پر جھکیں، اس کی طرف رجوع فرمائیں۔ یہ بہت برکت والی رات ہے۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ اللہ رب العزت سے مانگو، آنسو مانگو، اللہ سے توبہ مانگو، اللہ سے اس کا رستہ مانگو، اللہ سے اس کی محبت مانگو، اللہ سے اس کے حبیب کی محبت مانگو، محبوب بندوں کی، اولیاء کی محبت مانگو، قرآن کی محبت مانگو، آنے والا رمضان ہے اس کی محبت مانگو، ماں باپ کی قدر کرو، حرام سے بچو، حلال پر چلو، یہ رات وعدہ کرو، یہ وعدے کی رات ہے۔